بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفاق اقبال سیریز کی جماعت سوم کی کتاب میں خوش آمدید۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے اسے کون بچائے۔ سبق کے اہم الفاظ ہیں دسترخوان، موسومیت، آگاہی، سیارے، مناسب اور اقدامات۔ چلیے سبق پڑھتے ہیں۔ حارث جلدی سے کاپی پینسل لے آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ فریحہ باجی اس کا یہ انداز دیکھ کر ہنس پڑیں اور بولیں، اچھا حارث میاں سنو، زمین وہ جگہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ یہ واحد ستارہ ہے جہاں جاندار پائے جاتے ہیں، کیونکہ ان پر سانس لینے کے لیے آکسیجن بھی ہے اور پینے کے لیے پانی بھی۔ ہماری زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے علاوہ 7 اور سیارے بھی سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں، جن میں ہماری زمین تیسرے نمبر پر ہے۔ چلیے الفاظ کے معنی دیکھیے۔ فراہم کرنا، مہیا کرنا، آگاہی، علم یا واقفیت، مشتمل، شامل، مناسب، موزوں۔ ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ اگر زمین سورج سے زیادہ قریب ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو زمین پر موجود ہر چیز جھلس جاتی، کیونکہ اتنا گرم ہے سورج۔ زمین کے اندر کیا کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں ان کے نام لکھیے۔ تو آپ سبق کے مطابق ان تمام سوالات کے جوابات دیجیے۔ آگے ہمارے پاس خالی جگہ مکمل کرنے کے جملے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے زمین کا بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ آگے جو حروف دیے گئے ہیں ان میں نامکمل حروف ہیں، آپ کو وہاں درست حرف لگا کر پھر ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ زمین واحد سیارہ ہے جس پر جاندار رہتے ہیں۔ چلیے اب آپ باقی کے جملے مکمل کیجئے۔ آئیں بات کریں۔ دی گئی تصاویر کو غور سے دیکھیں اور بتائیں ان میں کون کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے۔ جیسے ہمیں پودے لگانے چاہیے، درخت نہیں کاٹنے چاہیے، کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے اور پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں قواعد ہے اور قواعد میں ہمارے پاس عددی ترتیب ہے۔ مثال کے مطابق آپ کو بھی عددی ترتیب مکمل کرنی ہے، یوں کالم کو ملاتے ہوئے، پہلا پہلی پہلے، تیسرا تیسری تیسرے، یوں آپ کو یہ ساری سرگرمی مکمل کرنی ہے۔ لکھائی کی مہارت میں یہاں کچھ تصویریں دی گئی ہیں، آپ کو انہیں غور سے دیکھنا ہے اور ان کے بارے میں 2 جملے اپنی کاپی میں لکھ کر بتانا ہے کہ کس طرح مختلف سرگرمیاں آلودگی کا باعث بنتی ہیں اور ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اگلی سرگرمی یہ ہے کہ آپ کو گتوں کے ڈبوں، گلو اور چارٹ کی مدد سے کوڑے دان بنانے ہیں اور ان پر کارٹون بنا کر لکھیں، کوڑے دان میں ڈالیں۔ یہ کوڑے دان اسکول اور کمروں میں مختلف حصوں پر رکھیں تاکہ بچے اس میں اپنا کچرا یا کوڑا ڈال سکیں۔ یہ ہماری سبق کی آخری سرگرمی تھی۔ اب آپ کو اس سبق کو دہرانا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے۔ ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔